الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرت باعزید بسطامی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری ماں کی دعاؤں کے صدقے ملا. تو پوچھا کسی نے کہ کوئی خاص سبب ان کی کسی خاص دعا کا؟ تو کہنے لگے ایک بار ایسا تھا کہ بستر پر لیٹ چکی تھی میری ماں اور انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا ذرا پانی پلا دو. مگر میں جب پانی لے کر پہنچا تو ان کو نیند آ چکی تھی. تو میں اب پانی کا پیالہ لے کر ساری رات ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا. سردی کی رات تھی، بہت مجھے سردی لگ رہی تھی، میں کپ کپا رہا تھا، لیکن میں اس ڈر کے مارے نہیں ہٹا کہ اگر آنکھ کھل گئی اور میں وہاں پر موجود نہ ہوا تو یہ تو خدمت میں کوتاہی ہو جائے گی. وہ پیاسی سوئی ہیں، آنکھ کھلے گی تو پیاس تو لگ رہی ہوگی، تو میں فوراً پانی پلا دوں، دیر نہ کروں. میں ہٹا نہیں وہاں سے، سردی برداشت کرتا رہا. اب جو ان کی آنکھ کھلی کافی دیر کے بعد اور مجھے اس طرح کھڑے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے اور ان کے دل سے بہت دعائیں نکلیں، اور میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ انہی کی دعاؤں نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے، اور جب کبھی ان کی والدہ ماجدہ کو کوئی فقہی شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی علاقے کے ایک بہت عمر دراز بزرگ فقیہ سے دریافت کرنا چاہتی تھی. تو ایسے موقع پر خود امام ابو حنیفہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے تھے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے تھے. راستے میں جب لوگ دیکھتے تو راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر امام صاحب کو بہت ادب کے ساتھ سلام کرتے اور امام صاحب اپنی والدہ کو لے کر نکیل پکڑے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے. وہاں پہنچ کر حاضر ہوتے امام صاحب بتاتے میری والدہ حاضر ہوئی ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی. تو وہ مسئلہ امام صاحب خود بتاتے کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے میری والدہ آپ کے پاس آئی ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ بزرگ عالم امام صاحب سے کہتے کہ بھائی مجھے تو یاد نہیں، تم بتا دو اس کا جواب کیا ہے. تو امام صاحب بڑی آہستہ آواز میں کہ ماں سن نہ لیں چپکے سے جواب بتا دیتے، اور وہ جو بزرگ عالم تھے وہ امام صاحب کی والدہ کو ان کے سوال کا جواب دے دیتے. بارہا زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا. امام صاحب نے ایک بار بھی اپنی ماں سے یہ نہیں کہا. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ وہ بتاتے ہیں وہ میرا ہی بتایا ہوا ہوتا ہے، تو آپ وہاں کیوں جاتی ہیں؟ کبھی نہیں اظہار ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ماں کے سامنے تو بیٹا بیٹا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بن جائے. اب بیٹا اپنی نظر میں اگر بڑا بن گیا تو ہلاک ہو جائے. وہ اگر اپنی نظر میں وہی بچہ ہی بنا رہے اور تو وہی اس کی بڑائی کا پھر سبب بنے گا. بڑی باریک باتیں ہیں یہ، بہت باریک باتیں.
اب والدین کے بعد جو اصل میں روحانی علمی ماں باپ ہوتے ہیں، اساتذہ، تو علم کے حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے کیا آداب ضروری ہے؟ پہلے چند باتیں علم کی فضیلت میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ علم افضل ہے یا مال؟ ہمیشہ سے ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ رہا ہے۔ مال اپنی طرف کھینچتا ہے اور اکثر دنیا کے انسان اسی طرف کھینچتے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا علم افضل ہے، اور فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے اور مال فرعون اور قارون کی وراثت ہے۔ علم سے دوست بنتے ہیں محبت کرنے والے، اور مال سے حسد کرنے والے بنتے ہیں۔ سگے بھائیوں میں حسد پیدا ہو جاتا۔ علم کبھی چرایا نہیں جا سکتا، مال ہر وقت چرائے جانے کے خطرے میں رہتا ہے۔ علم جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوتا جاتا ہے، اور مال پرانا ہوتا جاتا ہے اور قیمت گھٹتی جاتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال اکثر خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ علم سے دل روشن ہوتا ہے اور مال سے اکثر دل سیاہ ہوتا ہے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی۔ اور چند جملے بہت ہی دلچسپ جو حضرت اکثر بولتے ہیں، مال سے ہم چشمہ تو خرید سکتے ہیں، آنکھ کی بینائی نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم نرم بستر تو خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے۔ مال سے چاپلوسی اور خوشامد تو خرید سکتے ہیں، لیکن دل، قلبی محبت نہیں خرید سکتے۔ مال سے خضاب تو خرید سکتے ہیں، شباب نہیں خرید سکتے۔ اصل میں علم حاصل کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ بس مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور میں اس کے راضی کرنے میں لگ جاؤں، یہی تنہا مقصد ہر طالب علم کے دل میں ہونا چاہیے، اور بار بار اس کو اور مقاصد کو اپنے دل سے نکالتے رہنا پڑے گا، کیونکہ اور مقاصد کی نیت چپکے بار بار دل میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مقصد کے لیے علم سیکھا، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔
بغداد میں جب وقت کے خلیفہ نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ کی بغداد کی بنیاد رکھی تو بڑی تعداد میں عالم اسلام سے دور دور سے بہت اچھے اچھے طلباء جمع ہو گئے. اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جامعہ اور یونیورسٹی، سب سے بڑا تعلیمی ادارہ بن گیا. شروع میں تو بہت اچھی نیت سے آنے والے آتے تھے. پھر جب اس مدرسہ نظامیہ کی شہرت ہو گئی اور وہاں کے پڑھے ہوئے طلباء کو بڑی اونچی اونچی سرکاری ملازمتیں ملنے لگی تو اب آنے والوں میں سے اکثریت کے مقصد بدل گیا. اس کی اطلاع نظام الملک کو جب ملی اور ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی دولت اس مدرسے پر خرچ کرتے ہیں مگر جو آپ چاہتے ہیں وہ اس طرح کا کام وہاں نہیں ہو رہا، ویسا نتیجہ نہیں نکل رہا. نظام الملک نے سوچا کہ میں خود جا کر مدرسے کے اندر کے حالات کو دیکھوں. تو بھیس بدل کر ایک دن رات میں عشاء کی نماز کے کافی دیر کے بعد وہ مدرسے پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ طلباء بیٹھے پڑھ رہے ہیں، 3 یہاں 4 وہاں، آپس میں تکرار اور مذاکرہ چل رہا ہے. تو نظام الملک نے بعض طلباء سے پوچھنا شروع کیا کہ بیٹا آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ میرے والد بڑے عالم ہیں، میں ان کی جگہ سنبھالوں گا. کسی نے کہا کہ میرے والد بہت بڑے امام و خطیب ہیں، میں ان کی جگہ سنبھالوں گا. میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں. بہت مایوس ہوا نظام الملک. اور یہ سوچنے لگا کہ مدرسہ بند کر دوں گا اور یہ پیسہ میں کسی اور خیر کے کام میں لگاؤں گا. واپسی کے ارادے سے چلا تو مدرسے کے دروازے پر ایک طالب علم کو ایک چراغ کی روشنی میں پڑھتا ہوا پایا. اس کو اس کے قریب پہنچا، سلام کیا. طالب علم نے آنکھ اٹھا کر دیکھے بغیر سلام کا جواب دیا اور اپنی پڑھائی میں مشغول رہا.
نظام الملک نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم تو میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. تو بڑا روکھا سا جواب دیا. جتنا طالب علم روکھا ہوگا اتنا ہی اچھا طالب علم ہو، اور جتنا ہی سوشل ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا ہوگا وہ علم سے اکثر محروم ہی رہے گا. تو طالب علم نے نظام الملک کے سوال کا جواب بڑا روکھا دیا. کہا کہ حضور آپ جو بھی ہوں، میں یہاں اپنے گھر سے نکل کر، گاؤں سے نکل کر آپ سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. نظام ملک نے پوچھا اچھا پھر کیوں آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے میں آیا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھنے کے لیے. میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور مجھے اس کے طریقے نہیں معلوم. وہ طریقے تو قرآن و حدیث ہی سے معلوم ہوں گے، تو میں وہ طریقے سیکھنے آیا ہوں. اب آپ جائیں، میرا وقت ضائع نہ کریں. نظام الملک نے ارادہ بدل دیا اور یہ کہا کہ اگر ایک طالب علم بھی اس مدرسے میں ایسا موجود ہے تو میرا سارا خرچ وصول. اب میں مدرسہ بند نہیں کروں. بس یہ یاد رکھنا خاص طور پر ہمارے سب طلباء کہ یہی طالب علم تھا جو آگے چل کر امام غزالی بنا. ہمارے مدرسوں کی جو اس وقت حالت زار ہے، اتنی بگڑی ہوئی حالت ہے کہ کروڑوں روپیہ مدرسوں پر خرچ ہوتا ہے. ایک مدرسے پر کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے، اور بعض وقت کبھی کبھی دیکھ کر بہت مایوسی ہوتی ہے ہمارے بڑوں کو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، اتنا سرمایہ قوم کا لگ رہا ہے، اتنی محنت خرچ ہو رہی ہے. اور تو ایسا کئی بار ہوا میری معلومات میں، اور میری معلومات کے علاوہ اور 50 بار ہوا ہوگا کہ بعض بہت حساس اور بڑے علماء وقت کے کسی بہت بڑے کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا، یہ موضوع چھیڑا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت ہی حساس طبیعت کے تھے، تو وہ اس پر بہت دکھی ہوتے تھے. انہوں نے جس دور کے دارالعلوم میں پڑھا تھا وہ دارالعلوم ان کو یاد آتا تھا، خون کے آنسو رلاتی تھی وہ یاد. وہ دور وہ تھا کہ طلباء اور اساتذہ کا تو ذکر ہی کیا، جو مطبخ کے باورچی ہوتے تھے، جو دارالعلوم کے صدر دروازے کے اور مسجد کے جو دربان ہوتے تھے، وہ سب کے سب صاحب نسبت بزرگ ہوتے تھے. میرے اپنے تعلیمی کے زمانے میں بھی جب بہت بات کا ہے، میں سن 1971-72 میں دارالعلوم میں رہا دیوبند میں. اس وقت بھی جو دربان تھے پوری رات ذکر و تلاوت و تہجد میں مصروف رہتے، اور نور ہی نور تھا ان کے چہرے پر. اور یہ تو میں بہت پرانی بات ہے. تو حضرت والد صاحب کبھی کبھی رات میں دارالعلوم میں جب جاتے تھے دیوبند شورا کے موقع پر، عاملہ کے موقع پر، تو چپ چاپ رات میں، دیر رات میں اندر وہ ایک گشت کرتے تھے دارالعلوم. بالکل کوئی ساتھ میں نہیں ہوتا تھا اور اکیلے. تو یہ دیکھ کر ان کو بہت رنج ہوتا تھا
کہ وہ فضا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. یہ بھی دیکھتے تھے کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پیچھے نگاہ ڈالو تو آدھی سے زیادہ طلبہ کی تعداد کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے. تو کبھی کبھی وہ اس بات کا بہت اظہار کرتے تھے کہ بھئی کیا کیا جائے. لیکن ہمیشہ الحمدللہ اسی گفتگو میں بات یہاں پر آ کر رک جاتی تھی کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی 2-4 طلباء پورے ان ہزاروں میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو علم اور تقوی دونوں اعتبار سے آگے چل کر آفتاب و مہتاب ثابت ہوں گے. ابھی سے آثار نظر آتے ہیں. تو کبھی کبھی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اور حضرات کے سامنے موضوع چھڑتا تھا تو وہ یہی تسلی دیتے تھے کہ اور اسی واقعے کو سناتے تھے کہ آپ غور کریں مدرسہ نظامیہ بغداد اس دور کا، اس میں بھی ایک طالب علم تھا جس نے مدرسے کو بچا لیا، ورنہ بند ہو جاتا مدرسہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے، بہت کرم ہے، بہت ہی کرم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اس تعداد میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. انہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ عبادت جس طرح ظاہری پاکی کے بغیر درست نہیں ہوتی، اسی طرح علم یہ باطنی پاکیزگی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. پہلے زمانے کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے اپنے دل کو پاک صاف کرو، اپنی اصلاح اور نفس کا تزکیہ کرو، پھر طالب علم بنو. یہ ترتیب. اسی لیے لوگ بڑی عمر پہ پہنچنے کے بعد طالب علمی شروع کرتے تھے. بعد میں جب سے ہمارے یہ نظام سب بدلا اور درجے بندی اور امتحان اور سند، تو کم سے کم اتنا تو یہ ضروری ہے کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی پاکی، کردار کی پاکیزگی کی طرف بھی ہر طالب علم کی پوری توجہ ہو، اور طالب علم کی توجہ کو اس طرف مرکوز کرنے کا دار و مدار اساتذہ کے ذوق و مزاج پر ہے. جتنی ان کی توجہ ہوگی خود بخود طلبہ کی توجہ ادھر ہوگی. کیونکہ جب استاد کے سینے میں یہ درد ہوگا تو وہ پڑھائی کے دوران اس جانب اشارے بھی کرے گا، اور زبانی اشاروں سے زیادہ استاد کا پورا وجود طالب علم کو اس طرف متوجہ کرے. سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص طالب علمی کے زمانے میں گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا، اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا کر دیتے ہیں. یا تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے، چراغ ہی بجھ جاتا ہے، یا پھر وہ ایسی جگہوں پر مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا. اللہ اکبر. اس کی تو ہزاروں مثالیں اس دور میں دیکھی جا رہی، ہزاروں مثالیں.
بڑے خوشی خوشی بعض وقت کوئی طالب علم کہتا ہے ماشاءاللہ میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوا اور اب میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میں بی ایم ایس کر رہا ہوں اور میں اب یہ کر رہا ہوں اور اب میں وہاں مجھے فلاں ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر کا جاب مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک آدھ کو مستثنا کر کے اکثر و بیشتر یہ سب اسی کی مثال ہے کہ یقیناً اس طالب علم سے کچھ گناہ ہوئے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو میں قبول نہیں کروں گا. اب جس چیز کو وہ ترقی سمجھ رہا ہے وہ دراصل اس کی ہلاکت کے خداوندی فیصلے کا زور ہے. میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل کہ کوئی طالب علم مدرسوں کے پڑھنے کے بعد کسی اور ادارے میں کبھی قدم نہ رکھے، نہیں، بالکل یہ مقصد. لیکن وہ قدم کون رکھے اور کس کی رہنمائی میں رکھے؟ اپنی مرضی سے رکھے گا، دنیاوی ترقی کے لیے رکھے گا اس مقصد سے، تو یقیناً وہ ہلاک ہوگا. اور اکا دکا کسی طالب علم کو اس کے کسی بہت بڑے مقصد کے خاطر خالص دین کی خدمت ہی کے مقصد سے خود اپنی نگرانی میں کہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ مستقل طور پر ان بڑوں سے جڑا رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان تعلیمی اداروں کی خرابیوں کو قبول نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے، تو انشاءاللہ ایسا طالب علم یہ بچ جائے گا، بلکہ نور علی نور کا مصداق بن سکتا ہے. لیکن ایسے طالب علم ہر شخص بننے کا دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں، یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. تجربہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. حضرت شفیق برقی فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو 3 باتوں پر عمل کیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، چاہے وہ 80 صندوق کتابوں کے پڑھ لے. ایک تو طالب علم کے دل کو دنیا سے محبت بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب میں سے ہے کیونکہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے. نمبر 2، شیطان سے دوستی نہ ہو. نمبر 3، کسی کو تکلیف نہ دے. شروع سے ایسی احتیاط رکھے کہ میری زبان سے، میری کسی بھی حرکت سے میرے کمرے کے ساتھی کو، میرے درجے کے ساتھی کو، میرے مدرسے کے ساتھی کو، میری مسجد کے نمازی کو، میرے استاذ کو، میرے مدرسے کے کسی کارکن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے بہت عظیم شاگردوں میں فرمایا کرتے تھے کہ میں 20 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا. 18 سال انہوں نے مجھے آداب سکھائے اور 2 سال علم حدیث سکھائے. حضرت شعبی فرماتے تھے کہ علم حاصل کرتے ہوئے روتے رہا کرو، کیونکہ تم فقط علم حاصل نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کر رہے ہو کہ اب تمہارا یہ عذر نہیں قابل قبول ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. معلوم تھا مگر عمل نہیں کیا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خاندان سے ہی یہ حضرات تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب، تو یہ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی
یہ طالب علمی ان حضرات کی سب کی جس طرح ہوئی ہے، ان میں مدرسے کے مطبخ سے کھانا نہیں ملتا تھا. یہ طریقہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے. مدرسے کے پاس اتنے استعداد نہیں ہوتی تھی، اور چند طلبہ ہوتے تھے، 20 25 30 40. تو عام طور پر گاؤں کے لوگ خود اپنے شوق سے ایک ایک طالب علم کا کھانا اپنے گھر سے لگا لیتے تھے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کے بچپن میں تو جب طالب علمی کے دور تھا تو یہ نظام بھی نہیں تھا. تو بازار سے خرید کر کچھ کھا لیا کرتے تھے طلبہ، چند طلبہ ہوتے تھے. لیکن مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی نے اپنی پوری طالب علمی کے مدت میں بازار سے صرف روٹی خریدنے کا معمول رکھا، سالن نہیں خریدتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں وہاں کے باورچی جو کھانا پکاتے تھے، سالن پکاتے تھے، اس میں آمچور ڈالتے تھے، اور یہ کچے آم جو ہوتے ہیں ان کو سالن میں ڈالنے کا بعض جگہ پر رواج ہوتا ہے. اس سے وہاں کے لوگوں کے حساب سے ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے. اب یہ کچے آم جو باغات سے خریدے جاتے تھے، یہ شرعی اعتبار سے وہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہوتی تھی. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب اس لیے انہوں نے پوری عالمی کے دور میں سالن نہیں خریدا کہ اس میں وہ والے آم ڈالے گئے ہوں گے جن کی خرید و فروخت شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ کھانا میرے پیٹ میں جائے گا تو مجھے کہاں علم کا نور حاصل ہوگا. تو روٹی کو پانی میں بھگو کر یا دودھ میں بھگو کر بس کھا لیا کرتے تھے. ایک طالب علم عشاء کی نماز کے بعد اس نے ایک چراغ بجھایا اور دوسرا جلایا، تب پڑھنے کے لیے بیٹھا. ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے چراغ جلانا ہی تھا، وہ تو جل ہی رہا تھا پہلے سے، اسے تم نے کیوں بجھایا؟ تو اس نے کہا دیکھیے وہ مسجد کا چراغ تھا، تو نماز تک تو مسجد کا چراغ جلتے رہنا چاہیے، لیکن نماز کے بعد اب اس مسجد کے چراغ کو ہی جلتے رہنا اور اسی میں پڑھنا یہ تو میرے لیے حرام تھا. تو اس کو میں نے بجھا دیا اور پھر میں اپنا تیل جلا کر، اپنے چراغ کو جلا کر میں اب مطالعہ کر رہا ہوں. اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے مقام پر جب امام بخاری پہنچ چکے تھے تو اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ فرمایا بس مجھے ایک ہی تمنا ہے کہ کاش میرے استاد امام علی ابن مدینی حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں ان کی جوتیوں میں جا کر کچھ دن گزارتا. امام ربیع فرماتے تھے کہ مجھے اپنے استاد امام شافعی کے سامنے کبھی پانی پینے تک کی ہمت نہ ہوئی. امام شافعی فرماتے تھے کہ میں اپنی استاد کے سامنے اپنی کتاب کا ورق بھی بہت آہستہ الٹتا تھا کہ کہیں اس کی آواز سے میرے استاد کو تکلیف نہ ہو جائے. پوری دنیا میں مطلب ایک نئی دنیا بنائی ہے ہمارے بزرگوں نے، الگ دنیا ہے. کیا جانے دنیا کے لوگ اس ادب اور محبت کو.
اگر طالب علم کے سامنے استاد کوئی بات کہے، کوئی نقطہ بیان کرے، کوئی مضمون بیان کرے اور وہ مضمون اس طالب علم کو پہلے سے معلوم ہو، تو ادب یہ ہے کہ وہ طالب علم ہلکا سا اشارہ بھی نہ ہونے دے اس بات کا کہ یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں. یہ بھی بے ادبی ہے. بہت باریک بات ہے. بہت یہ حسن ہے اس دنیا کا جس میں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ جی رہے ہیں. دنیا والے کیا جانیں اس دنیا کے حسن کو، کیا جانیں. اللہ اکبر. استاد کا یہ بھی حق ہے کہ طالب علم اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے استاد سے وقتاً فوقتاً ملتا رہے، رابطہ توڑے نہ، ختم نہ ہونے دے. اس کا بھی خیال رکھنا. بہت بھول ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی بتاتا نہیں ان باتوں کو. مثال کے طور پر آپ فارغ ہوئے اور اس کے بعد آپ بالکل کبھی آپ اپنے اساتذہ سے بات نہیں کرتے، خط نہیں لکھتے، خیریت نہیں پوچھتے، سفر کر کے زیارت و ملاقات کی کوشش نہیں کرتے. اس شہر میں جاتے ہیں اور ایک شاندار تقریر کر کے چلے آتے ہیں. اسی شہر میں آپ کے 2-4 اساتذہ موجود ہیں اور آپ ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے. کبھی قیامت تک آپ کے سینے میں علم کا نور نہیں آ پائے. زندہ اساتذہ تو بڑی بات ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو اس کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کسی شہر میں گئے اور وہاں ان کے کوئی بچپن سے لے کر بخاری تک کے کوئی استاد مدفون ہے، تو کسی قیمت پر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے ان استاد کی قبر پر جا کر مصنون طریقے پر حاضری دیے بغیر وہ اس شہر سے چلے آئے. امام حلوانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے محدثین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. بخارا محدثین کا مرکز تھا. ایک وقت آیا کہ وہ ان کو بخارا سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا. ان کے جو شاگرد بخارا میں تھے وہ اس شہر میں جا کر ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے. ان کے ایک شاگرد تھے امام زرنوجی، وہ بیچارے حاضر نہیں ہو پائے. کافی لمبے وقفے کے بعد امام بخاری امام حلوانی کی ملاقات اپنے ان شاگرد امام زرنوجی سے بھی ہوئی. تو امام زرنوجی نے اپنی غیر حاضری پر کہ میں نہیں حاضر ہو سکا معذرت کرتے ہوئے جملہ کہا کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. امام حلوانی کی زبان سے اس وقت ایک جملہ نکلا کہ زرنوجی تم کو عمر تو لمبی ملے گی لیکن تمہارے علم کا نور، تمہارا علم درس کے ذریعے سے نہیں پھیل پائے گا، تمہیں درس دینے کی توفیق ہی نہیں ملے. حضرت شاہ عبد الرحمن محدث پانی پت سے سہارنپور پہنچے، وہاں علم حاصل کیا. پھر وہاں سے رخصت ہوتے وقت سب اساتذہ سے اچھی طرح ملے، مگر ایک استاد جن سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں ان سے نہ مل سکے.
جب سہارنپور پہنچ کر کتابیں شروع کی تو سبق یاد کرنے میں مشکل پیش آئی. کئی دن اسی پریشانی میں لگ گئے. ایک دن خیال آیا تو انہوں نے فوراً اپنے استاد کو معذرت نامہ لکھ بھیجا. استاد نے جواب میں لکھا کہ جب آپ دوسرے سب اساتذہ سے مل کر گئے اور مجھی سے نہ ملے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ مجھے چھوٹا استاد سمجھتے ہیں، اس لیے نظر انداز کر دیا. اب آپ کے معذرت نامے اور معافی نامے سے مجھے اطمینان ہوا کہ ایسا نہیں تھا. میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں. جب یہ خط ان کو ملا تب ان کو ذہنی سکون ملا اور اس کے بعد سبق یاد کرنے میں جو رکاوٹ آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. بہت سے طلبہ یہ بات کہتے ہیں کہ سبق یاد کرتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا. بہت سے طلبہ اس بات. اللہ کرے ان عزیزوں کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی توفیق ملے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جانے انجانے میں کسی استاد کے دل کو ان کی طرف سے کچھ تکدر ہو گیا. اللہ کے واسطے اپنے اوپر مہربانی کرو اور اس قانون خداوندی کو سمجھو. نہ سمجھ میں آئے تو مانو کہ استاد کے دل میں اگر کوئی ذرا سی قدورت پیدا ہو گئی تو ہماری ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں. یہ بات آج کل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. اس قدر سرکشی ہے اس دور کے مزاج میں. کہ اللہ کا بنایا ہوا اٹل قانون سمجھ میں ہی نہیں آتا، حالانکہ آدمی اس کا تجربہ کر رہا ہے. ہم نے واقعی یہ اپنے بڑوں کو سب سے زیادہ کانپتا ہوا اسی چیز سے دیکھا ہے کہ ہمارے کسی بڑے محسن کو، کسی بڑے کو، کسی استاد کو جس نے الف با پڑھایا، الف با چھوڑو تفسیر و حدیث، جس نے ABCD پڑھائی، جس نے کوئی مضمون پڑھایا، انگلش ہو، میتھ ہو، کمپیوٹر ہو، سائنس ہو، کچھ ہو، ہمارے کسی استاد کو اگر ہم سے تکلیف پہنچ گئی تو بس پھر خیر نہیں. اس لیے ہم نے میں اپنے بارے میں نہیں بلکہ اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے نفس کو بگاڑ سے بچانے کی دعا کرتے ہوئے کہ کسی طرح اس دور کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس دور کے ہمارے طلبہ کو، علماء کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر تمہارا کسی استاد سے دل نہیں ملتا تو تم چلے جاؤ اس کے پاس سے، کسی اور جگہ چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں. اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے بس میں نہیں ہے. وہ اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ نہیں چاہے گا کہ تم کو نقصان پہنچے. وہ سچے دل سے 1000 بار معاف کرے گا، 1000 بار اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یہ ابھی نادان بچہ ہے، اللہ اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اس کی دعا کے باوجود اس کو نقصان پہنچ کر رہے گا، اس کا خطرہ ہے. مادی اور مغربی اور حیوانی تہذیب کا اثر ہم سب کے دل و دماغ میں پہنچ چکا ہے. اچھے اچھے مدارس کے فضلاء، ذی استعداد طلبہ بالکل پرواہ نہیں کرتے اس بات، بالکل پرواہ نہیں کرتے اس بات. ایک ایسا شخص جس نے ایسے ہی ماحول میں تربیت پائی ہو، جس نے بچپن سے اس بات کو اہمیت کے ساتھ
ہزاروں بار سنا ہو، اس کی گھٹی میں پلا دیا گیا ہو کہ خبردار کسی بڑے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی استاد کو خاص طور پر تکلیف نہ پہنچے، تقدر نہ پہنچے. اور اس نے اس کی برکتیں دیکھی ہوں کہ تھوڑا بہت اس نے عمل کرنے کی کوشش کی تو کیا برکتیں. اور کبھی اس سے اس سلسلے میں غلطی ہوئی، چوک اور بھول ہوئی تو اس کی کن نحوستوں کا خود اس شخص کو تجربہ ہوا، کن نقصانات کا. ایسے شخص کا یہ دل نہیں چاہے گا کہ وہ کسی طرح اپنے ساتھیوں، اپنے طلباء، اپنے مخاطبوں کو یہ بات سمجھائے، خصوصاً جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ ذوق ختم ہو رہا ہے. اور خصوصاً کچھ علاقوں کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فطری طور پر ان چیزوں کی کمی ہے، وہاں اور زیادہ زور دینے کا دل چاہتا ہے، اور زیادہ تاکید کرنے کا دل چاہتا ہے. اور جو طلبہ اسکول کالج میں پڑھ چکے ہیں وہ تو یوں سمجھیں کہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالے جا چکے ہیں، اس سے بچ کر نکلنا آسان کام نہیں ہے. اسکول کالج تو بے ادبی اور بدتمیزی کا اڈا ہے، اڈا ہے. وہاں تو استاد جو جاتا ہے پڑھانے کے لیے تو بس وہ اسی میں کامیاب ہے کہ وہ کسی بچے کے ہاتھ سے مار نہ کھائے، چپل جوتے نہ چلیں اس کے اوپر. اور چند سال بھی اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھ جاتا ہے تو یہ منحوس اثر اس کے دماغ پر کچھ نہ کچھ پڑ ہی جاتا ہوگا. اور اب تو ہمارے مدارس کے اندر بھی کہاں ہے وہ ادب؟ جتنا طالب علم اوپر کے درجات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ بے ادب ہوتا چلا جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ طلبہ کے درمیان آپس کی گفتگو کا جو پسندیدہ موضوع ہوتا ہے وہ اپنے اساتذہ کو پاس اور فیل کرنا. ظاہر ہے آپ مشکات کے درجے میں آئیں گے آپ تو آپ کے 6-7 استاد ہوں گے. اب ان میں سے کوئی آپ کو اچھا لگے گا، کوئی کسی اور کو اچھا لگے گا. اب طلبہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پڑھنے بیٹھے ہیں، مذاکرہ تکرار کرنے بیٹھے ہیں اصول الشاشی کا، مشکات کا، ہدایہ کا، اور بات ایک دم سے مڑ جاتی ہے استاد کے طرز کی طرف. ارے چھوڑو یار، یہ تو بالکل بکواس ہیں، یہ تو سمجھا ہی نہیں پاتے یار، ہم تو اپنا درجہ بدلوا لیں گے، ان کی سبق ہی سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسرا کہتا ہے ارے وہ تو چاپلوسی پسند کرتے ہیں، تم جا کے ان کی چائے بنا دیا کرو، امتحان میں نمبر اچھے مل جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جملے معمولی ہیں؟ ایک بالکل قسم ہے انہی جملوں کی وجہ سے لکھ دیا جاتا ہے کتاب تقدیر میں کہ یہ بندہ اسلام کی خدمت کے لائق نہیں ہے. اب تم کرتے رہو حج اور عمرے کرتے رہو، گئے تم گئے، نگاہ سے گر گئے. بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات. لوگ مجھے اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس کہتے ہیں، میں کہتا ہوں تم نے دیکھا ہی نہیں حساس لوگوں کو، تم انتہائی بے حس انسان کو دیکھ رہے ہو. تم نے اگر میرے بڑوں کو دیکھا ہوتا تب جانتے کہ حساس ہوتا کون ہے. کون ہے وہ آدمی جو ادب کے سلسلے میں شدت احساس رکھتا ہے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے دیکھا مگر سیکھا نہیں. میرے ایک استاد تھے، ترمذی شریف جلد 2 ہم لوگ ان سے پڑھتے تھے. وہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بعد عصر ملاقات کے لیے تشریف لائے
روزانہ بہت سے لوگ مہمان ہوتے تھے، تو چائے گھر سے بنتی تھی، میں ہی لاتا تھا، میں ہی لے جاتا تھا، تو میری سعادت تھی. تو چائے وغیرہ جب ہو گئی تو میں چائے کے برتن پوری ٹرے لے کر گھر کے اندر گیا، اور اس وقت وہ میرے استاد حضرت والد صاحب سے بات کر رہے تھے. میں گھر میں 2-3 منٹ رک گیا کسی وجہ سے، اور اس کے بعد نکلا تو میرے استاد اٹھ چکے تھے اور اپنی جوتیاں یا چپل اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے جا رہے تھے. تو میں دوڑا، مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں نے ان سے چپل لینے چاہے، انہوں نے اشارے سے بہت پیار سے منع کر دیا. لیکن حضرت والد صاحب نے مجھے اسی وقت ان کے سامنے اور مسجد میں نمازیوں کے سامنے پوری طرح ڈانٹا. فرمایا کہ تمہارے استاد اپنے ہاتھ سے جوتیاں اٹھائیں گے تمہیں علم آئے گا؟ یہی جملہ، تمہیں علم آئے گا؟ میں کانپ گیا. یہ بھی صفائی نہیں پیش کر سکتا تھا میں کہ میں گھر میں چائے کے برتن لے کر گیا تھا، اس بیچ میں حضرت ہمارے استاد اٹھ گئے. یہ صفائی پیش کرتا تو اور مار کھاتا. لیکن نہ مجھے اس سے پہلے یاد ہے نہ اس کے بعد یاد ہے. ہو سکتا ہے میری یادداشت میں کچھ قصور ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. مجھے نہیں یاد ہے کہ میرے سامنے کسی بھی استاد نے اپنی جوتیاں خود اٹھائی ہوں، نہ پہلے نہ بعد. یہ جو علم کی دنیا ہے نا، یہ یونیورسٹیوں کی دنیا نہیں ہے. مجھے اپنے مدرسے میں جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہاں پر وہ سب مضامین بھی پڑھوانے شروع کیے ہیں، انگریزی اور سائنس اور کمپیوٹر اور میتھ، اور اس کا ان علوم کے تو مزاج میں ہی گستاخی اور بدماشی ہے. اور ان کو پڑھانے والے بھی جو آتے ہیں وہ مدرسوں کے تو پڑھے ہوئے ہوتے نہیں، وہ تو اسکول کالج کے بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں. تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے کہ کہیں وہ مزاج گڈمڈ ہو جائے تو مدرسے کا جو اصل حسن ہے وہ عمارتیں نہیں ہیں، وہ ادب ہے، جس کو کوئی یونیورسٹی جس کو دیکھ بھی نہیں سکتی، خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی. بہت لمبی داستان ہے ادب کے سلسلے کی، بہت لمبی داستان. کیا سناؤں، یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ کچھ طلبا، کچھ لوگ تو ہوں گے، مجھے ذرا بتا بھی دیا کرو تاکہ مجھے تسلی ہو، بتا بھی دیا کرو کہ ہیں کچھ فائدہ اٹھانے والے، ورنہ مایوسی ہونے لگتی ہے کہ یار کیوں یہ مضامین بیان کر کے ان کو بے عزت کیا جائے. جوتیاں اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں بتاؤں، ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے طفیل بہت بڑے بڑے اہل اللہ اور اکابر گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، کئی کئی دن قیام بھی رہتا تھا. اور دونوں حضرات ایک جگہ رہتے تھے، حضرت والد صاحب بھی اور حضرت سید ابو الحسن علی ندوی بھی. تو دونوں مرجع تھے، مرکز تھے، اور دونوں حمزہ وصل تھے. تو حضرت رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث، حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب، اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، حضرت مولانا ابو الحق صاحب، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، اور پتہ نہیں کون کون جن کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں، سب تشریف لایا کرتے تھے. بعض حضرات کئی کئی دن قیام کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تو میری پیدائش سے 10-11 سال پہلے ہو گئی، لیکن اور حضرات اکثر وہ ہیں. تو میری والدہ کو اس میں اصل میں کردار ہے ان کا.
ان کا کردار ہے. اللہ ان کو بہت اجر عظیم دے. کیا سکھاتی تھی وہ کہتی تھی کہ دیکھو جب حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں فلاں حضرت، وہ آرام کے لیے لیٹ جائیں تو ان کی جوتیاں جو وہ پہنتے ہیں مستقل وہ اٹھا لانا، ان کے خادم سے بتا کر اور اجازت لے کر گھر میں لے آنا. پہلی بات تو میں سمجھا نہیں کیوں منگا رہی. میں گیا اور ان کے خادم خاص سے کہہ کر لے آیا. اللہ اکبر. پہلے تو انہوں نے ان جوتیوں کو کے اوپر سے تلوے پر سے پانی ڈال کر ایک جگ میں محفوظ کیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہضم بھی ہوگا کہ نہیں. جو ماڈرن لوگ یہاں بیٹھیں گے ان کو بدہضمی ہوگی. اس کے بعد بڑے پیار سے ان جوتیوں کو صاف کیا. کئی رنگ کی پالش منگا کر رکھتی تھی وہ. اپنے دوپٹے سے ان جوتیوں کو صاف کیا اور ہم سب کو وہ پانی پلاتی تھی. جب بھی کوئی بیمار پڑتا تو چپ چاپ پانی نکال کے لاتی. ان کی الماری بند رہتی تھی. حضرت رائے پوری کی جوتیوں کا پانی، حضرت شیخ کی جوتیوں کا پانی، فلاں بزرگ کی جوتیوں کا پانی. عجیب. اور ہم لوگ عجیب حیرت انگیز کرامات کا تجربہ کرتے تھے کہ 104 بخار ہے، 105 بخار ہے اور اسپتال لے جانے کی بات سوچی جا رہی ہے. ادھر وہ پانی پیا اور انہوں نے دعا کی اور بچہ ٹھیک. بڑی عقیدت سے وہ پانی، اور اس نیت سے خاص طور پر بیٹا اس نیت سے پیو کہ ان بزرگوں کے خادموں غلاموں کی فہرست میں تمہارا نام بھی لکھ جائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی شریعت کا کوئی قانون کا حصہ ہے، فقہ کا حصہ ہے. یہ وہ محبتیں ہیں. جب حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلا ہوا خون زمین میں پھینکنے کے بجائے پی لیا تھا تو وہ کوئی فقہ کا مسئلہ تھا. جب حضور کلی کرتے تھے تو صحابہ اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. یہ کوئی فقہ کا حصہ تھا. جب آپ اپنی داڑھی اپنا خط بناتے تھے، اپنے بال تراشتے تھے یا حلق کراتے تھے حج کے موقع پر، تو ایک بھی بال زمین پر صحابہ نہیں گرنے دیتے تھے. امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو کپڑے پہنے جاتے تھے وہ صحابہ مانگتے تھے ازواج مطہرات سے. خوش ہو کر بعض وقت سیدہ عائشہ ام المؤمنین کسی وقت خوش ہو کر کہتی تھی عبد الرحمن مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. عمر خوش کر دیا تم نے، مانگو. تو عمر گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہتے تھے اماں اللہ کے رسول کا پہنے ہوئے کپڑے کا کوئی کترن دے دیجیے، کوئی کپڑا دے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. امام مسلم باب ما جاء فی الاستشفاء بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کا باب. تو صحابہ کے گھروں میں حضور کے کوئی کپڑا رکھا ہوتا تھا، تو جب کوئی بیمار پڑتا تو منگواتے لوگ صحابہ ان کے گھر سے کہ ذرا وہ کپڑے میں بھیگا ہوا پانی، جو پانی میں کپڑا بھگویا جاتا تھا وہ پانی بھجوا دیا جاتا تھا ازواج مطہرات کے گھر سے، اور اس پانی سے شفا ہوتی تھی. شفا اس پانی سے ہوتی تھی یا اس پانی والے کی محبت کی وجہ سے ہوتی تھی. یہ رشتہ ہے علم کا، طالب علم کا اپنے استاد سے، یہ رشتہ ہے.
کوشش کرو کہ اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کرو، اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کرو، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بھائی اپنے کسی استاد کو تکلیف نہ پہنچنے، یہ سوچنا کہ نہیں میری بات صحیح ہے، غلطی میرے استاد کی ہے، وہ کوئی معصوم تھوڑی ہیں، اور میں ثابت کر دوں گا کہ میں بہت مخلص ہوں، بہت ہی نادانی کی بات، بہت نادانی کی بات۔ اللہ تعالی نے اس رشتے میں یہ نظام نہیں رکھا ہے کہ اگر تمہارے استاد کی غلطی ہوگی اور تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ غلطی ان کی تھی۔ یہ کہیں نہیں ہے بھائی، یہاں مسئلہ غلطی کا نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ استاد معصوم نہیں ہوتے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سوچنے والا انسان جس کا مزاج میں قانونی مسئلہ ہوتا ہے، مناظرے کا، بحث کا، وہ بیچارہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا اور کافی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ وہی استاد جس کو اس شخص کی طرف سے بار بار تکلیف پہنچتی ہے، وہی استاد اگر حقیقی استاد ہے تو وہ دوسروں سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، آپ اس کو کوئی سزا نہ دیجیے، اللہ یہ میرا حق ہے، میں نے معاف کر دیا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اللہ وہ نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھتا، لیکن ایسا خطرہ ہے کہ باوجود اس کے کہ استاد بار بار معاف کرے اور بار بار دعا کرے، لیکن اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، بہت عظیم استاد، جنہوں نے اپنی پوری شخصیت کا علم نچوڑ دیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ کے دل و دماغ میں۔ حضرت حماد، ان کی بہن عاتقہ رحمہ اللہ، وہ خود بھی عالمہ تھی، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ ابو حنیفہ کو بہت عروج نصیب فرمائے۔ کہتی تھی مجھے آج تک یاد ہے کہ ابو حنیفہ نعمان ہمارے گھر کی روئی دھنتے تھے، دودھ اور ترکاری وغیرہ بازار سے وہی لاتے تھے، اور ہمارے گھر کے غلام اور خادم کی طرح انہوں نے پوری تعلیمی کے دور گزارا۔ اب کوئی اس وقت سمجھ سکتا تھا کہ حماد کا یہ شاگرد امام اعظم بنے گا؟ اب کون جانے کہ وہی خدمت رنگ لائی ہو؟ شاگرد تو اور بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑی اسلامی سلطنت کے بڑے طاقتور حکمراں، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت اصمعی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو اصمعی کی خدمت میں تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا۔ ایک دن ہارون الرشید پہنچ گئے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا یعنی شہزادہ وہ پانی ڈال رہا ہے اور حضرت اصمعی وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو حضرت رشید نے اصمعی سے شکایت کی کہ حضرت
میں نے تو اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کی تربیت کرتے، اس کو ادب سکھاتے. تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات آپ کہہ رہے، وہ وضو کرا رہا ہے، بڑا سعادت مند بیٹا ہے آپ کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی ڈال رہا ہے، خدمت کر تو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر دھو رہے ہیں، مجھے تو زیادہ خوشی ہوتی کہ ایک ہاتھ سے وہ پانی ڈال رہا ہوتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر دھو رہا ہوتا، تب اس کو ادب آتا. اللہ اکبر. ہم لوگ تو اس انتظار میں ہوں گے کہ ابھی واقعے کا اگلا حصہ جب سنایا جائے گا تو ہمارے کانوں میں یہ پڑے گا کہ خلیفہ ناراض ہوا ہوگا کہ میں نے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یا خدمت لینے کے لیے بھیجا تھا. اور بات الٹی نکلی کہ خلیفہ اس پہ شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت آپ تو بہت، اس طرح تو میرا بیٹا بگڑ جائے گا. یہ تو ادھوری خدمت ہوئی، آپ پوری خدمت لیجئے. ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے آپ کے مبارک قدم دھوئے، تب اسے کچھ آئے گا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند کے یہاں مہمان زیادہ آ گئے. بیت الخلاء ایک ہی تھا، مہمانوں کا کئی دن قیام رہا. حضرت مدنی روزانہ رات کو آ کر بیت الخلاء صاف کیا کرتے تھے اور صبح کے وقت مہمانوں کو بیت الخلاء بالکل صاف ملتا تھا. ایک بیت الخلاء کئی مہمان حضرت مدنی خود آتے اور رات میں بیت الخلاء صاف کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے تمام اساتذہ کا بے حد ادب کرنے کی توفیق، بے حد. اب جو کچھ غلطیاں ہو گئیں ان کی تو معافی مانگ لے، ہم لوگ ہو گئی یقیناً یقیناً. اپنے اساتذہ کا ادب نہ کرنا بلکہ غیبت کرنا، ان پر تبصرے کرنا، مذاق کے جملے بولنا، جملے کسنا، بدگمانیاں کرنا، یہ تو بالکل سخت محرومی. اور کاش کہ وہی ترتیب ہوتی کہ پہلے ہمیں ادب سکھایا جاتا، پہلے ادب سکھایا جاتا. ہمارے مدرسے کے جو اساتذہ یہاں پر بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ ذرا بعد میں مجھ کو ایک بات یاد دلائیں کہ کچھ ایسا ہم آئندہ سے، آنے والے سال سے اپنے مدرسے کا ایک نظام بنائیں کہ جو بھی طالب علم مدرسے میں داخل ہو اس کے درجے کے نصاب کی کتابوں کے شروع کرنے سے پہلے چند دن، پورا وقت یا زیادہ تر وقت یا آدھا وقت جو بھی ہم لوگ مشورے سے طے کر سکیں، اپنے نئے طلباء کو ادب کے سکھانے پر لگایا جائے. اور صرف نئے طلباء کو نہیں، وہ پرانے طلباء اور نئے طلباء، پرانے طلباء کا سبق تازہ ہوگا، نئے سرے سے ان کے اندر وہ ادب کا جذبہ آئے گا. اور انشاءاللہ اگر ہمارے بچے یہ ادب سیکھ گئے تو انشاءاللہ یہ کامیاب طالب علم بنے. میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو وقت کے بچانے کے لیے. بہت سے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بہت سے واقعات گونج رہے ہیں. کیا پچھلی تصویریں اور یادیں ہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص اور نوجوان عاشقوں میں تھے. لیکن میں نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا کیسا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر.
ایک دور تک میرا دل زیادہ عظمت محسوس کرتا تھا حضرت مولانا سید احمد خان صاحب، کیونکہ میں سالوں مدینہ منورہ میں ان کی جوتیوں میں رہا، تو میرا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا. اور یہ میری آنکھوں کا قصور تھا کہ میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی مقام کی بلندی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو میں نے ایک بار دیکھا کہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب حضرت جی کو وضو کرا رہے ہیں. آج میں اپنی اس غلطی کا اعتراف آپ سب کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ حضرت جی کیسے ہیں کہ حضرت مولانا سید خان صاحب سے خدمت لے رہے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک وہ بڑے تھے. اب میں نے دل میں یہ سوچا اور ایک دم سے حضرت جی نے میری طرف دیکھا اور مولانا سید بھائی مولوی سعید صاحب آپ رہنے دیں، آپ رہنے دیں، بدگمان ہو رہے ہیں لوگ. ایسا لگا جیسے مجھے چوراہے پر کسی نے میرے کپڑے اتار دیے. مولوی سعید صاحب آپ رہنے دیں، آپ رہنے دیں. یہ اب حضرت جی سے تو کچھ کہنے کی مجھے ہمت نہیں تھی اس وقت. میں بعد میں حضرت مولانا سید خان صاحب کے پاس میں بھاگ کر گیا اور میں نے ان سے کہا حضرت 2 منٹ تنہائی میں بات کرنی ہے، دروازہ اندر سے بند کرنا. میں نے کہا حضرت اس وقت آپ وضو کرا رہے تھے اور مجھے اندر یہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آپ ان کو وضو کرا رہے ہیں، انہیں آپ کو وضو کرانا چاہیے. تو اس کے فوراً بعد حضرت جی نے یہ جملہ کہا تھا اور آپ کو وضو کرانے سے روک دیا، تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. حضرت مولانا سید خان صاحب نے کہا کہ آپ استغفار کریں، فوراً استغفار کریں اور حضرت سے بھی جا کر معافی مانگیں. حضرت کو بتائیں یہ پوری بات اور بتائیں کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگیں. اور پھر مجھ سے کہا کہ مولانا ساری دنیا کے تبلیغی کارکن چاہے وہ جتنے پرانے ہوں، ان کی ساری زندگی کی محنت سے جو نور بنتا ہے حضرت جی کی ایک سانس سے بنتا ہے. پہچانے حضرت کو. اس دن سے میرا رجحان اور جو دل کی کیفیت تھی وہ حضرت جی کی طرف مائل ہونی شروع ہوئی. چنانچہ میں حضرت کے پاس پہنچا. یہ بھی بتا دوں میں حضرت کے پاس پہنچا. ان کے خادم تھے مولانا سلیمان جہاں جی، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، کہ میں جب بھی ان سے کہتا تھا کہ مجھے حضرت جی کے پاس جانا ہے، وہ فوراً موقع نکال کے مجھے حاضری میرے لیے آسان کر دیتے تھے. اور میں نے حضرت سے جا کر کہا کہ حضرت آج مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. اور میں نے بتایا، پوری بات بتا بھی نہیں سکا اور میں رونے لگا، میری آنکھ سے آنسو آ گئے. تو حضرت جی نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت جی نے فرمایا کہ نہیں بھائی مولانا، آپ کا خیال غلط نہیں تھا. واقعہ یہ ہے کہ مجھے ہی مولوی سعید کو وضو کرانا چاہیے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے یہ ساتھی میرے معذوری کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، تو میں پھر ان کا دل جو توڑنا نہیں چاہتا، ورنہ میں تو ان سب کا خادم بننے کے لائق بھی نہیں. اللہ اکبر. تو کسی بڑے کے بارے میں کوئی وسوسہ آنا بھی ہلاکت کا سبب ہے. عزیزوں سمجھو، کسی کے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا. کسی کے اور کوئی پریشانی آ گئی، نہیں سمجھ پا رہا ہوں.
ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ جو ذلت یا پریشانی آئی ہو وہ اس وجہ سے آئی ہو کہ اس کے دل میں اپنے کسی بڑے کے بارے میں وسوسہ آیا ہو، الجھ جاتا ہے۔ یعنی یہ بات میں نے تواتر کے ساتھ دیکھی ہے کہ جب انسان اپنے کسی بڑے کو اذیت پہنچاتا ہے تو کسی نہ کسی دنیاوی پریشانی میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا غریب کہ یہ میری پریشانی آئی کہاں سے، وہ بالکل نہیں سمجھ پاتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ نظر لگ گئی، کسی نے کچھ کرا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سال بھر پہلے اور 2 سال پہلے اور 10 مہینے پہلے کسی بڑے کے دل کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی، خاص طور پر کسی علمی اور روحانی استاد کو۔ اس سے بہت ڈرنا چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ آپ کی خیر خواہی میں نے اپنا سبق دہرایا ہے، اس سے بچیے۔ اس زمانے میں ہر چھوٹے کے دل میں اپنے بڑوں کے بارے میں بدگمانیاں آتی، ایک بندہ وہ نہیں ملتا جس کے دل میں نہ آتی ہو، ایک بندہ نہیں۔ عجیب زمانہ ہے یہ۔ احسان فراموشی جتنی اس دور میں ہے تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہے۔ اپنے خیر خواہوں اور محسنوں کی ناقدری یہ ہمارا قومی مذہب بن گیا ہے، خون کے آنسو رلاتے ہیں ہم، اور اسی لیے اس امت کی خدمت کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنا، جھیلنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے شاگردوں کی طرف سے پہنچنے والی ہے، اپنے چھوٹوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، وہ اولاد چاہے نسبی ہو چاہے علمی اور روحانی ہو، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اذیت تو وہ ہوتی ہے جو خود اس بڑے کو پہنچتی ہے، اور ایک اذیت وہ ہوتی ہے جو یہ سوچ سوچ کر پہنچتی ہے کہ کہیں میرا یہ عزیز برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ نفس و شیطان کے ہتھے مستقل طور پر چڑھ نہ جائے۔ ہر شخص آپ میں سے ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ آج میری اس گزارش پر عمل کر لیں گے؟ آج کر لو بھائی۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا آپ اپنے استاد کا، اپنے والدین کا اس طرح کا ادب کر رہے ہیں جیسا کہ ان دنوں میں سننے میں آیا؟ ہاں یا نہ؟ یہ اندر سے آپ جھانک کر دیکھیے، اس کو عمومی بیان مت سمجھیے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ تنہائی میں بٹھا کر آج مجھ سے یہ بات کہی گئی، صرف مجھ سے۔ اپنا جائزہ لیجیے۔ اگر آپ سچ مچ جائزہ لیں گے تو کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ جو ادب مجھے کرنا چاہیے وہ میں کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولیں گے یا سرسری جائزہ لیں گے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر شخص یہ کہے گا کہ مجھ سے بڑا بے ادب مجرم اس نسل میں کوئی ہے ہی نہیں، میں نے تو مستقل دل دکھایا ہے، اور دکھاتے چلے جاتے ہیں روز روز۔
یعنی سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کس معیار تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کا جائزہ لیں. اور آج اس سلسلے کا جائزہ لے کر آج سے لے کر کل تک کی دعائیں اس کے لیے خاص کر دیجیے. چاہے آپ اور کچھ زیادہ نہ مانگیے، صرف اتنا کہیے اللہ سے کہ اب تک جو بے ادبی ہوئی ہے والدین کے ساتھ اور استادوں کے ساتھ، آج اب معاف کر دیجیے مجھے، بس معاف کر دیجیے، اور آئندہ سے مجھے بے ادبی سے بچا لیجیے. بے ادبی ہزاروں ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے جن کو آپ بڑا گناہ سمجھتے ہیں. میں کن کن گناہوں کا نام لے کر بتاؤں؟ ان سے بڑا گناہ ہے. اور گناہوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو جائے، یہ سزا ملنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن بے ادبی کی وجہ سے اس کا خطرہ بہت ہوتا ہے. بڑوں کی بے ادبی، بڑوں کا تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا. اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے استاذوں کے مزاج کو سمجھیں. ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، تو مزاج کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. کس چیز سے میرے استاد کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کن چیزوں سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، خود سمجھنے کی کوشش کیجیے. 2 سال 3 سال 4 سال ساتھ میں رہیں اور بالکل پتہ ہی نہیں چلے کہ کس بات سے تکلیف پہنچتی. یہ تو جانوروں والی سے بھی زیادہ گئی گزری عقل ہے بھائی. مزاج شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی اور موقع شناسی، یہ ہے سمجھدار آدمی کی علامت. مردم شناسی کا مطلب کس انسان میں کیا خاص جوہر ہیں جو ہمیں اس شخص سے لے لینا چاہیے، اس کو پہچاننا. کسی میں صداقت کا جوہر ہوتا ہے، کسی میں شجاعت کا جوہر ہوتا ہے، کسی میں تواضع کا جوہر ہوتا ہے، کسی میں فصاحت و بلاغت کا جوہر ہوتا ہے، کسی میں کم سخنی، کم بولنے کا جوہر ہوتا ہے، کسی میں عبادت کا جوہر ہوتا ہے. مختلف جوہر ہوتے ہیں. اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ جو ہر انسان کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا ہے. کمزوریوں پر نظر بالکل نہیں رکھتا. اسے دکھائی نہیں پڑتی کسی اور کی خوبیاں، خامیاں سوائے اپنی خرابیوں کی. پھر مزاج شناسی. کیا مزاج ہے؟ ہر ایک کا الگ رنگ ہوتا ہے، جیسے میں کئی بار بتا چکا ہوں. کیا مزاج کیا ہے؟ اس کے مزاج کو پہچان کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا. عجیب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس مزاج کو 1-2 دن میں پہچان لیا جاتا تھا، سالوں ساتھ رہ کر بھی لوگ مزاج نہیں پہچانتے اور بالکل مزاج کے مطابق معاملہ نہیں کرتے، اگینسٹ دا مزاج معاملہ کرتے. مزاج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل الگ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل الگ تھا، یوسف علیہ السلام کا بالکل الگ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بالکل الگ تھا. مزاج کبھی بھی اولیاء اللہ کا بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام کا جب الگ الگ مزاج ہے تو انبیاء اولیاء کا کیسے ہو سکتا؟ ہر ولی کے اندر کسی نہ کسی نبی کے رنگ کی مشابہت ہوتی ہے. جو مستقل رہنے والے لوگ ہیں ان کی سطح تو آگے بڑھنی چاہیے. جو سال میں 5 دن کے لیے آتے ہیں ان سے کیا شکوہ؟ بالکل مزاج شناسی نہیں. پھر موقع شناسی. کون سی بات کس وقت کہنی چاہیے اور کس وقت نہیں کہنی چاہیے. کیا موقع، محل کیا ہے، کون سی بات کس وقت کہنی چاہیے. یہ بھی آپ یہ انسان کو سعادت مندی کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے. بات ایک ہی بات کو آپ صحیح موقع پر کہہ دیں گے تو آپ کو قرب ملے گا، دعائیں ملیں گی.
اسی بات کو آپ غلط موقع پر کہہ دیں گے، ہو سکتا ہے ڈانٹ کھا جائیں آپ. تو موقع سمجھیے کون سا موقع کس بات کے کہنے کا ہے. ایک شخص کے مزاج کو دوسرے کے مزاج پر حجت بنانا انتہائی درجے کی حماقت ہے. صحابہ کتنی گہرائی سے ان باتوں کو سمجھے تھے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی صحابی نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ ابو بکر صدیق تو یہ نہیں کرتے تھے جو آپ کرتے. کسی نے نہیں. صحابہ سب سمجھدار تھے. مزاج ابو بکر دوسرا تھا، مزاج عمر دوسرا ہے. اب عمر آ گئے، ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو ان کے مزاج کی رعایت کر کے معاملہ کرنا. ان کے آج کل تو آدمی کا عجیب حال ہے، وہ ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، دوسرے بزرگ کے پاس جاتا ہے، تیسرے ان کا مزاج ایسا، ان کا. بھائی آپ بزرگوں کی اصلاح کے لیے جا رہے ہو. ہر ایک کا مزاج الگ تھا، الگ ہے اور الگ رہے گا. تو جو ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ مردم شناسی اپنے اندر پیدا کریں، مزاج شناسی اپنے اندر پیدا کریں اور موقع شناسی اپنے اندر. اب کسی کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ وہ آپ کی بچی کا رشتہ طے ہو گیا، تو بات تو غلط نہیں پوچھ رہے ہیں آپ. لیکن یہ موقع ہے جنازے کے موقع پر منگنی اور شادی کی بات کرنا. کوئی آپ کو منع کرے تو آپ کہیں بیشی زیور میں تو نہیں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. تو سوائے اس کے کہ آپ کی صحت کے لیے دعا کی جائے اور علاج کا مشورہ دیا جائے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. کون سے موقع کس بات کا ہے. ایک بیمار انسان وہ بیان کے بعد تھکا ہارا، حالت خراب، وہ چل رہا ہے راستے میں اور آپ راستے میں روک کے کھڑے ہو کے اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نفع ہوگا. آپ کو ان باتوں کا سلیقہ سیکھیے. اور میں بہت عرصے کے انتظار کے بعد میں نے یہ باتیں اس مرتبہ صراحتاً کہی ہیں، جبکہ روح تصوف دراصل ادب ہے اور ادب کی یہی تفصیلات ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہی سکھایا جاتا تھا، سب سے زیادہ یہی سکھایا جاتا تھا، اور اسی کو سیکھنے والے کو وہ پسند کرتے تھے اور اسی کو نہ سیکھنے والے کو سخت ناپسند کرتے. سخت ناپسند. اپنے اندر کا جائزہ ضرور لیجیے گا، بھولیے گا نہیں اب بھی کہ کیا حالت ہے آپ کی، کہ کیا آپ اس طرح کا ادب کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا ارادہ ہے. اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے اور اب تک کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.